بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الوقف علی اواخر الکلم۔ کلمات کے آخر میں وقف کرنے کے بیان میں، کیونکہ وقف کی تعریف آپ نے پڑھی ہے، قطع الصوت مع النفس زمانا یا قطع الصوت مع النفس و اسکان المتحرک ان کان متحرکا، اور اس میں ضابطہ یہ ہے کہ کسی بھی کلمے کے درمیان میں وقف جائز نہیں ہے، کلمے کے آخر میں وقف کیا جاتا ہے، اور اصل تو کلمے کے آخر کو ساکن کر دینا ہے، لیکن بعض حضرات نے حرکت کے اظہار کے لیے، اعرابی حرکت کے ظاہر کرنے کے لیے اس پہ روم یا اشمام بھی کیا ہے، اور روم تو ضمہ اور کسرہ دونوں میں کیا ہے، اور اشمام فقط جو ہے ضمہ میں کیا ہے۔ نحویین حضرات تو فتحہ میں بھی جائز قرار دیتے ہیں روم کو، لیکن ادا کے جو ائمہ ہیں قراء حضرات، تو وہ کہتے ہیں الفتحۃ اخف الحرکات، فتحہ خفیف ترین حرکت ہے، لہٰذا اس کے حصے بکھرے جو ہیں نہیں کیے جا سکتے، تو فتحہ میں قراء کے ہاں یہ جائز نہیں ہے۔ کلمہ کے درمیان میں وقف عمومی طور پر تو قراء کے ہاں نہیں ہے، لیکن چند ایک کلمے ایسے ہیں کہ وہ رسماً متصل ہیں، موصول ہیں، اور وہ اگلا باب اس کے بعد جو آئے گا تو اس میں بتائیں گے کہ بعض حضرات نے باب الوقف علی مرسوم الخط، وہاں بھی ضابطہ یہی ہے کہ رسم خط کے مطابق وقف کیا جائے، تو بعض جگہوں میں بعض حضرات نے اس اعتبار سے کہ کلمہ تو موصول ہے لیکن کلمہ جدا ہے، وقف کر دیا ہے۔ عمومی طور پر بات یہی ہے کہ کلمہ غیر موصول کے آخر پہ وقف کیا جائے۔ فوائد مکیہ میں یہی تعریف کی گئی ہے، آخر کلمہ غیر موصول پر سانس کا توڑنا، تو سانس جب ٹوٹ جائے گا تو آواز خود منقطع ہو جائے گی، اور پھر تازہ سانس سے تازہ دم ہو کر آگے جو ہے پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں یہی جو قواعد روم اشمام کے ان کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں وَالِإِسْكَانُ أَصْلُ الْوَقْفِ وَهُوَ اشْتِقَاقُهُ مِنَ الْوَقْفِ عَنْ تَحْرِيكِ حَرْفٍ تَعَزَّلَ۔ وقف کی اصل جو ہے وہ تو اسکان ہے، اور یہ مشتق ہے الوقف عن تحریک حرف تعزل سے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کے حرکت دینے سے رک جانا، الوقف رک جانا، ٹھہر جانا۔ اور تعزل جو وقف کی وجہ سے جدا ہو گیا ہے، تعزل معزول کر دینا، وہ حرکت جب معزول ہو جائے گی تو ساکن سے بدل جائے گی۔ فرماتے ہیں کہ یہ چونکہ وقف میں تخفیف حاصل کرنا ہے، استراحت حاصل کرنا ہے، تو سکون کے ساتھ وقف جو ہے اس میں کامل تخفیف حاصل ہو جاتی ہے۔
اس لیے یہ اصل ہے۔ البتہ وعند ابی عمرو وکوفیہم بہ من الروم والاشمام صمت تجملا، ابو عمر بصری صاحب اور کوفیین حضرات کے یہاں بھی وقف میں روم و اشمام کا ایک ایسا سمت، ایسا طریقہ ہے کہ جو ثابت ہوا ہے اور خوبصورت ہوا ہے۔ تو یہ حضرات، باقی حضرات کے بارے میں تو کوئی بات نصن نہیں ہے، لیکن کوفیین حضرات اور ساتھ ابو عمر بصری انہوں نے روم اور اشمام بھی کیا ہے وقت میں، اگرچہ عملاً پھر سب قراء کے لیے روم و اشمام کیا جاتا ہے۔ فرمایا وَأَكْثَرُ أَعْلَامِ الْقُرْآنِ يَرَاهُمَا لِسَائِرِهِمْ أَوْلَى الْعَلَائِقِ مِطْوَلًا، فرماتے ہیں قرآن کے اکثر مشہور مشائخ جو ہیں، ائمہ کرام نے روم و اشمام یراہما، ان دونوں کو خیال، بہتر خیال کیا ہے، اولا بہتر خیال کیا ہے، لسائرہم ان تمام قراء کے لیے بھی۔ دلی تعلقات میں اسی طرح، یعنی مشائخ اعظام جو ہیں انہوں نے مطول رسی افکار کے اعتبار سے، نظریات میں ایک لڑی میں ان کو جمع کرنے کے اعتبار سے اس کو سب کے لیے روم اور اشمام جائز قرار دیا۔ اب اس کی آگے تعریف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وَرَوْمُكَ إِسْمَاعُ الْمُحَرَّكِ واقفاً بِصَوْتٍ خَفِيٍّ كُلُّ دَانٍ تَنَوَّلَ، اور تیرا روم کرنا وقف کرتے ہوئے، واقفاً وقف کی حالت میں، وقف کرتے ہوئے، اسماع المحرک حرکت کا سنا دینا ہے، بصوت خفی ہلکی آواز کے ساتھ، خفی آواز کے ساتھ، کل دان تنول، کل دان تنولا، تنولا کے لیے کلو کو فائل کرنا، ہر وہ شخص جو کہ قریب ہو، بیرا نہ ہو، غیر متوجہ بھی نہ ہو، تو وہ اس کو پا لیتا ہے، سن لیتا ہے۔ تنول، کیونکہ روم کا تعلق حرکت کی تہائی حصے کو ادا کرنا ہے تو وہ خفیف ہو جاتی ہے، پوشیدہ سی ہو جاتی ہے، تو جو قریب والا ہے وہ تو سن لیتا ہے کہ اس نے روم کیا ہے، لیکن دور والا جو ہے وہ پھر نہیں سن سکتا ہے۔ والاشمام اطباق الشفا بعید ما یسکن لا صوت ہناک فیسحل، فرماتے ہیں اور اشمام اس حرف کے ساکن کیے جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد، بعید ما یسکن، بعید سے بعید، تھوڑی ہی دیر بعد یعنی فوراً، حرف ساکن کرنے کے فوراً بعد، اطباق الشفا، ہونٹوں کا بند کر لینا ہے، کلی کی طرح،
غنچے کی طرح بند کر دینا ہے، جس طرح واو میں اشارہ کرنا ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں لا صوت ہناک فیصحلا، یہاں پر آواز نہیں ہے کہ گلا گھونٹ جائے۔ صحلا صوتہ، جب کسی کا گلا جو ہے وہ ایسے گھٹ جائے تو پھر کہتے ہیں صحلا صوتہ، اس کی آواز پھنس گئی، سمجھے کہ نہیں؟ تو چونکہ آواز جو ہوتی ہے اس سے تو گلے پہ اثر پڑتا ہے، تو اس لیے اس طرف اشارہ کر دیا ہے، شعر بھی پورا کرنا مقصد تھا۔ تو کہا کہ یہ لا جو ہے اس کو مشبہ بلیس کر دیں اور صوت اس کا اسم ہو جائے گا، تو ہونٹوں سے ضمہ کی طرف اشارہ کریں، آواز نہیں ہوگی، دیکھنے والا سمجھ جائے گا کہ اس نے اشمام کیا ہے، لیکن سن نہیں سکے گا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب یہ آگے بتائیں گے کہ کن کن حرکتوں میں ہوتے ہیں۔ تو فرمایا وَفِعْلُهُمَا فِي الضَّمِّ وَالرَّفْعِ وَارِدٌ، ضمہ اور رفع میں ان دونوں کا ادا کرنا وارد ہوا ہے، آیا ہے، روم و اشمام دونوں کا۔ فعلہما، ان کا ادا کرنا، یعنی اشمام اور روم، ہما کی ضمیر اشمام اور روم کی طرف راجع ہے، تو ضمہ رفع یہ دو نام ہیں پیش کے، اعرابی و بنائی اعتبار سے۔ اگر مورب کی حرکت جو عامل کی وجہ سے بدلتی رہتی ہے، جسے نصب، رفع، جر یا خفض کہتے ہیں، رفع، نصب، جر یا خفض، یا بنائی حرکت ہو، فتحہ، ضمہ، کسرہ، مبنی کی حرکت جو کہ بدلتی نہیں ہے، تو نام یعنی مورب اور مبنی کے اعتبار سے یہ دو نام استعمال کیے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ پیش میں آپ اشمام بھی کر سکتے ہیں اور روم بھی کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں۔ وَرَوْمُكَ عِنْدَ الْكَسْرِ وَالْجَرِّ وَالصِّلَةِ، یہاں بھی دونوں نام زیر کے استعمال کیے کہ تیرا روم کرنا پہنچایا گیا ہے زیر میں، کسرہ میں، جر میں۔ وَلَمْ يَرَهُ فِي الْفَتْحِ وَالنَّصْبِ قَارِئٌ وَعِنْدَ إِمَامِ النَّحْوِ فِي الْكُلِّ أُعْمِلًا۔ وَلَمْ يَرَهُ، نہیں جائز قرار دیا، نہیں دیکھا ہے روم کو فتحہ اور نصب میں، زبر میں روم کو جائز قرار نہیں دیا ہے قراء حضرات نے، کسی بھی قاری نے، جنس مراد لے لیں، قراء نے زبر میں روم کو جائز قرار نہیں دیا۔ وعند امام النحو، یہاں بھی امام کو جنس قرار دے دیں، یا امام سیبوے کی طرف اشارہ ہے کہ نحو کے امام، نحو کے آئمہ یا نحو کے امام سیبوے کے ہاں فی الکل عملا، روم جو ہے ساری حرکتوں میں
جائز ہے، استعمال کیا گیا ہے۔ تو نحوی حضرات جو ہیں وہ فتحہ میں بھی روم کے قائل ہیں۔ قراء چونکہ ادا سے تعلق رکھتے ہیں، ادا کے ماہر ہیں، تو ان کے ہاں فتحہ خفیف حرکت ہے، لہذا فتحہ میں روم جائز نہیں ہے۔ وَمَا نُوِّعَ التَّحْرِيكُ إِلَّا لِلَازِمٍ بِنَاءً وَإِعْرَابٍ غَدَا مُتَنَقِّلًا۔ وَمَا نُوِّعَ التَّحْرِيكُ لِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ بِنَاءً تمیز کی وجہ سے یہ منصوب ہوگا، اور اعراب مجرور ہے لازم پر عطف کی وجہ سے، غدا متنقلا، یہ پورا جملہ جو ہے اعراب کی صفت ہے۔ غدا ای صار، متنقلا ای متحولا، یہ جو دو میں نے نام لیے ہیں، یہ لازم کی جو حرکت ہے مبنی کی حرکت لازمی ہے، بدلتی نہیں ہے، بناءً مبنی کے اعتبار سے، بنا کے اعتبار سے، اور اعراب کے اعتبار، اعرابی معرب کی حرکت کے اعتبار سے جو کہ بدلتی رہتی ہے، غدا متنقلا۔ تو مبنی اور معرب کی حرکتیں جو ہیں ان کے نام کیونکہ جدا جدا ہیں، تو اس لیے میں نے وضاحت کے لیے دونوں نام استعمال کر لیے ہیں کہ کہیں آپ کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ جی مبنی پر تو آپ کر سکتے ہیں روم اشمام، معرب ہو تو نہیں کر سکتے۔ اور ہماری زبان جو ہے اردو یا پشتو، تو اس میں یہ دو قسمیں نہیں ہیں، مبنی کی حرکت ہے کہ معرب کی حرکت ہے، وہ زبر زیر پیش ہی کہا جاتا ہے۔ آگے آپ کو یہ بتا رہے ہیں اگلے شعر میں، اس باب کا 9واں شعر ہے کہ روم و اشمام کہاں کہاں ناجائز ہیں۔ تو فرمایا وفی ہائے تانیث ومیم الجمع قل وعارض شکل لم یکونا لیدخلا۔ فرماتے ہیں کہ تائے تانیث جو وقفاً ہا بن جاتی ہے اور میم جمع اور تیسری چیز جو ہے تو کہہ دے کہ حرکت عارضی جو ہے، عارضی حرکت، ان پر لم یکونا لیدخلا، ان کا کوئی دخل بھی نہیں ہے۔ تو ہائے تانیث وصلاً تا ہوتی ہے، وقفاً ہا سے بدل جاتی ہے، رحمہ نعمہ۔ البتہ جب وہ متغولہ مجرورہ ہوگی، تا کی شکل میں لکھی ہوگی، تو سوائے ان قراء کے کہ جو اس پر بھی ہا سے وقف کرتے ہیں، تو باقی قراء جو ہیں اس پہ روم اور اشمام کریں گے۔ وہ قراء جو متغولہ کو بھی مجرورہ کو بھی ہا سے بدلتے ہیں وقفاً، وہ تو نہیں کریں گے۔ اور تائے مدورہ جو ہے ہا کی شکل میں جو لکھی ہوئی ہے، تو اس کو بالاتفاق تمام ائمہ وقفاً ہا سے بدل دیتے ہیں، اس لیے وہ اس پہ روم و اشمام جائز قرار نہیں دیتے۔
اس کے بعد دوسری چیز فرمائی کہ میم جمع، جو لوگ میم جمع کو ساکن پڑھتے ہیں، قوم تم، تو میم ساکن ہے، اس پر تو ضمہ ہے ہی نہیں ہے۔ البتہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اس پہ ضمہ پڑھتے ہیں، جو اس پہ صلہ پڑھتے ہیں، یا اجتماع ساکنین کی وجہ سے ضمہ آ جاتا ہے تو اس کو آگے جدا بھی بیان کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس پر روم و اشمام نہیں کریں گے۔ اور تیسری عارضی حرکت جو ہے اس پہ بھی روم و اشمام نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ، اب اس کو ورش کی قرات میں آپ پڑھتے ہیں وَلَقَدْ أُوحِيَ، تو اس پہ آپ جو ہے نقل کرتے ہیں وَانْحَرِنَّ، اسی طرح قُمِ اللَّيْلِ أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، تو ان کلمات میں آپ روم و اشمام نہیں کریں گے کہ یہ حرکت تو عارضی طور پر آئی ہے، حقیقتاً یہ حروف وضعاً ساکن ہیں، یہ حروف وضعاً ساکن۔ وَلَقَدْ، اب وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، تو یہ حرکت تو عارضی طور پر آئی ہے۔ یہ جو یومئذ حینئذ، ان میں بھی جائز نہیں ہے کہ زال جو ہے یہ اصل میں ساکن تھی۔ غواشن جوارن، ان میں جائز ہے، اس لیے کہ یہاں تنوین جو ہے وہ حرکت میں داخل ہوئی ہے، سمجھے کہ نہیں؟ یومئذ میں جو تنوین آپ دیکھ رہے ہیں، یومئذ، یہاں تنوین جو ہے وہ سکون میں داخل ہوئی ہے، تنوین یہاں سکون میں داخل ہوئی ہے، اس لیے اس میں روم جو ہے جائز نہیں کہ تنوین وقت میں حذف ہو جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَفِي الْحَائِلِ لِلْمَارِ قَوْمٌ أَبُوهُمَا وَمِنْ قَبْلِهِ ضَمٌّ أَوِ الْكَسْرُ مُسْتِلًا، مشائخ کی ایک جماعت نے ہائے ضمیر جو ہے اس میں بھی روم و اشمام کا انکار کیا ہے، اس حال میں کہ ہائے ضمیر سے پہلے، اس سے پہلے یعنی ہائے ضمیر سے پہلے ضمہ اور کسرہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ ہائے ضمیر کو کے ماقبل اگر ضمہ ہوگا تو ہائے ضمیر کو آپ مضموم پڑھتے ہیں، ہائے ضمیر کے ماقبل کسرہ ہے تو ہائے ضمیر کو آپ مکسور پڑھتے ہیں، تو جب مکسور ہوگی تو اس میں روم ہے، اور مضموم ہوگی تو اس میں اشمام ہے۔ اب اس سے پہلے بھی ضمہ ہے تو اشارہ بھی ہونٹوں سے کیا جاتا ہے، تو اس میں تھوڑی سی دقت ہونے کی وجہ سے بعض مشائخ نے کہا ہے کہ روم و اشمام نہیں ہوگا۔ آگے فرماتے اوماہما واو ویاء، یا ان کی مائیں، یا ہائے ضمیر کے ماقبل ان دونوں یعنی ضمہ اور کسرہ کی مائیں، ماؤں سے مراد کیا ہے؟ اصل، ضمہ کی اصل، آپ واو کو ضمہ کو بڑھا دیں تو واو بن جائے گی، کسرہ کو بڑھا دیں تو یا بن جائے گی،
تو یعنی اس سے پہلے واو اور یا ضمہ اور کسرہ واو اور یا سے پیدا ہوتے ہیں، مائیں اس اعتبار سے کہ ان کی اصل وہ ہے۔ تو اگر ہائے ضمیر سے پہلے واو ہے یا اس سے پہلے یا ہے تو پھر بھی روم و اشمام نہیں ہوگا، لیکن فرماتے ہیں وَبَعْضُهُمْ يُرَى لَهُمَا فِي كُلِّ حَالٍ مُحَلِّلًا، بعض ائمہ کرام نے روم و اشمام کو ہر حال میں جائز بتاتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ بعض ائمہ کرام ہر حال میں، یعنی یہ ہائے ضمیر سے پہلے ضمہ کسرہ یا واو یا ہو تو بعض حضرات کہتے ہیں کہ روم و اشمام جائز ہے، اگرچہ کچھ تھوڑا سا دقت ضرور ہے لیکن جائز ہے۔ یہ بعضهم کا ایک دوسرا مفہوم علامہ علی الربا مصر کے شیخ القراء اللہ غریق رحمت فرمائے، بہت بڑے عالم ہیں، ارشاد القراءات شرح ہے ان کی، تو انہوں نے اس کے مفہوم کو اس سے ذرا ہٹ کے بیان کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بعض حضرات نے نہ صرف ضمیر کی ہا میں فتحہ و نصب کے سوا تمام قسمیں جو ہیں، ہائے تانیث ہے، تائے تانیث ہے، اسی طرح میم جمع ہے، حرکت عارضی ہے، تو ان سب میں جائز قرار دیا ہے۔ علی الربا صاحب نے تو یہ لکھا کہ جتنی صورتیں مستثنیٰ کی ہیں تو ان سب میں بعضوں نے جائز قرار دیا ہے، لیکن اس تشریح کی تائید جو ہے کہیں فن کی کتب سے نہیں مل رہی، اس لیے کہ تائے تانیث، میم جمع اور حرکت عارضی پہ تو اجماعاً متفقہ طور پر روم و اشمام کو منع کیا گیا ہے۔ البتہ ہائے ضمیر جو ہے اس میں روم و اشمام جو ہے اس کو جب اس سے پہلے ضمہ یا کسرہ ہو یا واو یا ہو تو منع بھی ہے اور جائز بھی ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو صورتیں ہیں کہ اس سے پہلے کوئی اور حرکت ہو، فتحہ آ رہا ہے یا اس سے پہلے سکون آ رہا ہے، تو ان ساری صورتوں میں روم و اشمام اس پہ جائز ہے، اور بعض دفعہ اسکان کے مقابلے میں روم سے ہا کا ادا کرنا زیادہ تام و کامل ہوتا ہے۔ مثلا عنہ، اب آپ اس پہ وقف کریں تو عن ہا اخف الحروف ہے، تو اس سے پہلے بھی ساکن ہو جائے تو پھر ہا ادا کرنا قدرے مشکل ہے، اور بعض لوگ عن نون کو تھوڑی سی وہ جنبش ہی دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ یہاں روم کر دیں عنہ تو ہا آسانی سے ادا ہو جاتی ہے۔ یہ چند مسائل، باقی واو مدہ واو لین ہو، جیسے راودوہ یا رأوہ، یا ساکنہ مدہ یا لین ہو، تو اس میں بھی قراء حضرات جو ہیں روم و اشمام کرتے ہیں، یعنی باقی ساری صورتوں میں روم و اشمام ہوتا ہے،
اور یہ جو صورتیں بیان کی ہیں ان میں بھی ناممکن نہیں ہے، یعنی روم و اشمام ممکن ہے۔ اور مثلا امروہ میری طرف دیکھیں، امروہ، اب یہ اشمام ہو گیا، امروہ ممکن ہے، ادا ہو سکتا ہے، بات سمجھ آئی۔ اس کے بعد باب الوقف علی مرسوم الخط، میرا تو خیال یہ تھا کہ کل آپ لوگوں نے سبق نہیں پڑھا، لوگ وہاں آ کے پکڑ لیتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، وقت ضائع ہو جاتا ہے، تو آج اس کو پڑھا دوں گا، لیکن پھر یہ اور زیادہ لمبا ہو جائے گا، تو اس باب کو انشاءاللہ ہفتے کے دن شروع کریں گے، اور اگلے ہفتے میں اگر اللہ نے خیر فرمائی اور بیچ میں کوئی چھٹی نہ ہوئی تو اصول مکمل ہو جائیں گے، اور اصول مکمل ہونے کے بعد میں نے فاتحہ کا اجرا، اور پھر جب شروع کروں گا تو بقرہ ساتھ ساتھ آپ پڑھتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ اجرا چلتا جائے گا۔ اجرا جو ہے وہ چونکہ تھوڑا تھوڑا ہوگا تو کتاب جو ہے آگے نکلتی جائے گی، تو انشاءاللہ یہ طریقہ اختیار کریں گے۔ وآخر دعوانا